ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. آج کے خطبہ جمعہ میں ختم نبوت کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس کی خوب وضاحت ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک محل تیار کیا گیا عالی شان قسم کا، اور اس محل کو تیار کر کے ایک جگہ عین وسط میں بالکل سامنے ایک اینٹ نہیں لگائی گئی، وہ چھوڑ دی۔ دیکھنے والے نے جائزہ لیا، گھوم پھر کر کے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ محل تو بالکل تیار ہو چکا ہے، بس ایک اینٹ کی کمی ہے، ایک اینٹ نہیں لگائی گئی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آخری اینٹ اس محل کی میں ہوں۔ ایسی واضح اور روشن مثال دے کر کے بات سمجھائی کہ اس میں کوئی کسی قسم کا نقص اور عیب باقی نہیں تھا، صرف ایک اینٹ کی کمی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلہ کو اس طریقے سے سمجھایا اور بتایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں، یعنی سب سے آخر میں آنے والا، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ اس لا کو لا نفی جنس کا کہتے ہیں عربی گرامر میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر یہ لا داخل ہو جاتا ہے اس جنس کی تمام چیزوں کی بالکلیہ قطعی طور پر نفی ہو جاتی ہے کہ میرے بعد کسی بھی قسم کا ذلی بروزی کوئی نبی نہیں۔ جیسا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں، چھوٹا بڑا کسی بھی قسم کا، زندہ فوت شدہ، کوئی الہ نہیں، ہمہ قسم کے الہوں کی نفی کر دی ہے اس میں۔ پھر کہا الا اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالی ہی معبود برحق۔ ایسے ہی ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو اس کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے۔ یہاں بھی یہی لا نفی جنس کا ہے کہ ہمہ قسم کے شک و شبہ کی بالکلیہ نفی کر دی گئی کہ اس کتاب میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ نہیں، ہمہ قسم کے شک اور شبہ سے یہ پاک اور منزہ کتاب ہے۔ تو اس قدر وضاحت کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی، اس کے بعد تو کسی مسلمان کے دل میں اس بات کا خیال بھی نہیں آ سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو یا آ جائے، یہ ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسیلمہ کذاب، آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کہ بعض لوگ ان کا سابقہ اور لاحقہ یا ان کا وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مشہور کر دیتا ہے کہ غیر مسلم بھی اسی نام کے ساتھ اسی صفت کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا فیصلہ ہر معاملے میں نافذ العمل ہوتا ہے۔ جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، عمر بن ہشام کو، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حسد کینہ بغض کی بنیاد پر شدید مخالفت کی۔ اس کی بدبختی کا عالم دیکھے کہ اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کے یہ دعا کی کہ اللہ اگر یہ تیرا نبی واقعی برحق ہے، سچا ہے، تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ یہ انتہا درجے کی بدبختی تھی اس کی۔
حالانکہ یہ دعا کرتا تو اسے ہدایت نصیب ہو جاتی کہ اگر یہ تیرا نبی حق ہے، سچ ہے، تو نے ہی اسے مبعوث کیا ہے، تو ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا ہو۔ یہ نہیں کہا اس بدبخت نے، جو اس نے اپنے حق میں بد دعا مانگی، پھر وہ بد دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، آبا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ابو جہل کہا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ابو جہل ہے، عام طور پر ابو جہل کہہ دیتے ہیں۔ ابو جہل جہالت والا، یہ ایسا اس کا لقب مشہور ہوا، آج غیر مسلم بھی اگر کوئی کتاب لکھتا ہے اسلام کے خلاف، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، دہریہ ہے، ملحد ہے، وہ بھی اس کا اصل نام ذکر نہیں کرتا، وہ بھی اس کو ابو جہل ہی لکھتا ہے۔ اسی طرح سے مسیلمہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، باوجود اس کے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا اور آپ کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرتا ہو، لیکن وہ دنیا میں کیا مشہور ہوا؟ مسیلمہ کذاب، کہ مسیلمہ بہت زیادہ جھوٹا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ طور پر جہاد کی۔ اس کے پیروکار زبردست قسم کے جنگجو تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جنگ میں شہید ہوئے۔ وحشی بن حرب جو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا، اسے اسلام قبول کرنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی، هل تستطيع ان تغیب وجهك عنی، کیا تو اس بات کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے چہرے کو مجھ سے غائب کر لے؟ اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ ہوا، تکلیف ہوئی جب اس نے یہ واقعہ سنایا کہ کیسے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ پھر یہ شام میں جا کر کے آباد ہو گئے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو یہ بھی آئے، اس نے کہا کہ اگر میں نے حالت کفر میں اسلام کی عظیم شخصیت کو قتل کیا تھا تو آج میں اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے دشمن اور بدترین شخص اسے قتل کر کے اس کا کفارہ دوں گا۔ لہذا اس نے وہی اپنا حربہ استعمال کیا اور مسیلمہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو بچے بچے کی زبان پر کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلموں کی ہو، اس میں مسیلمہ کے نام کے ساتھ اس کا یہ لقب ہوگا کذاب، اعلی درجے کا جھوٹا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب کسی بھی قسم کا کوئی نبی کسی بھی اعتبار سے نہیں آئے گا، یہ مسلمانوں کا بالاتفاق عقیدہ ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلاتے
بر صغیر میں باقاعدہ طور پر انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں غلام احمد قادیانی کو دعوی نبوت کرنے کے لیے ہائر کیا. اس نے بتدریج آہستہ آہستہ مختلف انداز میں اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کیا. واش گاف الفاظ میں اس نے آخر کار یہ اس بات کا اقرار اور اظہار کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر وحی آتی ہے. یہ ساری باتیں اس نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھی ہے, اس میں کوئی ابہام اور اشکال نہیں ہے. سب سے اہم ترین اس کی ذات کی اپنی گواہی کہ جو اس نے اس وقت کے انگریز گورنر کو ایک لیٹر لکھا تھا, اس میں اس نے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا تھا کہ میں آپ کا ہی خود کاشتہ پودا ہوں, کہ آپ نے ہی مجھے کاشت کیا ہے, آپ کی وجہ سے ہی میں نے یہ دعویٰ کیا ہے, آپ کی وجہ سے ہی یہ ساری باتیں میں نے کہی اور کہتا ہوں. میں اور میرا باپ بھی آپ لوگوں کا وفادار تھا. مسلمانوں کے خلاف میرے باپ نے شاہ سوار بھی دیے, جنگجو بھی دیے, گھوڑے بھی دیے, مال و اسباب بھی دیا 1857 کی جنگ آزادی کے دوران. تو لہذا میں آپ کا وفادار ہوں. یہ مرزا قادیانی کا جو رسالہ ہے وہ آج بھی محفوظ ہے. مزیداری کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی تمام کتابوں اور رسائل کو اور مکتوبات کو مرزائیوں نے بذات خود شائع کیا ہے. اس کے مکتوبات علیحدہ جلدوں میں ہیں, باقی تمام اس کی کتابوں اور رسالوں کو روحانی خزائن کے نام سے 23 جلدوں میں انہوں نے شائع کیا ہے. اس میں آج بھی یہ رسالہ موجود ہے. یہ خط اسی طرح سے محفوظ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا تھا. عربی کی ضرب المثل ہے الفضل ما شہدت به الاعداء. فضیلت کی بات یہ ہے کہ دشمن بذات خود گواہی دے. اور جب بھٹو دور میں یہ تحریک چلی ختم نبوت کی, اس وقت علماء نے, طلباء نے, عوام نے, سب نے بھرپور اس تحریک میں حصہ لیا اور ہائی کورٹ میں کیس چلا. اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پر مرزا قادیانی کا پوتا وہ حاضر ہوا, اس کے ساتھ مناقشہ ہوا, کئی روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر کار یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ مرزا قادیانی نے واقعتاً نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے, کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں اس بات کا اقرار اور اعتراف نہیں کر رہے تھے, اس بات کو جھٹلا رہے تھے. جب مرزے کی تحریروں اور کتابوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی تو بالاتفاق پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں, مرتد ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہیں. قانون بنا دیا گیا کہ جو شخص بھی پاکستانی شہری ہونے کا دعوے دار ہوگا وہ اس بات کا حلفیہ بیان دے گا, حلفاً یہ بات کہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی ذلی بروزی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ حلفیہ بیان نہیں دیتا تو اس کو مسلمان تصور نہیں کیا جائے. بھٹو صاحب نے اس پہ سائن کیے, قانون بن گیا ملک کا, عدالتوں نے فیصلے دے دیے, لیکن
ان سیاستدانوں حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے. یہ آئے روز کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے، اس شوشہ چھوڑنے کی وجہ سے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور بلا وجہ ملک کے حالات کو بھی خراب کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مشرف دور میں قادیانیوں کا جو خانہ تھا پاسپورٹ میں وہ ختم کر دیا. جب تحریک چلی تو اس کو یہ زوم تھا کہ یہ مولوی، یہ عوام کچھ نہیں کر پائیں. لیکن جب مار روڈ پر شہداء مسجد کے سامنے بھرپور جلسہ ہوا، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی، اس وقت چند لوگوں نے مشرف کے خلاف نعرہ بازی شروع کر دی. اور وہ دنیا کا ایسا نعرہ ہے کہ جس کو یورپ والے بہت برا سمجھتے ہیں. جس کے خلاف یہ نعرہ لگ جائے اس کو انتہائی ناپسندیدہ شخص قرار دیا جاتا ہے. علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ نے ہمیں اس بات کی خبر دی. کہنے لگے کہ ادھر بس نعرہ شروع ہوا مشرف کے خلاف، کتا کتا کہنا. 5 منٹ نہیں گزرے تھے، ہاٹ لائن پہ رابطہ کیا گیا کہ آپ یہ نعرہ بند کروا دو، ہم یہ خانہ بحال کرتے. ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ اب اپنی بات پر قائم رہتے. پھر نواز شریف صاحب کا دور آ گیا، انہوں نے یہ حرکت کرنا شروع کر دی. اس کے نتیجہ میں جب تحریک چلی، جان کے لالے پڑے، تو جو قانون کا حصہ بنانے والی چیزیں تھیں، جو حرکت تھی، اس سے باز آ گئے، رک گئے. اب مبارک ثانی کیس کہ جس شخص نے قادیانیوں کی تفسیر صغیر چھاپ کر کے، چھپوا کر کے تقسیم کی، اس پر کیس دائر ہوا، وہ جیل میں چلا گیا. نہ جانے موجودہ چیف جسٹس صاحب کو کیا سوجھی. جو معاملات متفقون علیہ ہیں، اگر اس میں کوئی کسی عدالت کا فیصلہ یا بطور خاص شرعی عدالت کا فیصلہ اس میں کوئی ابہام ہے، کوئی اشکال ہے، تو سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس ابہام اور اشکال کو دور کر کے معاملے کو کلیئر کرے اور ملک کے اندر انتشار پیدا نہ کیا جائے، لوگوں کے اندر شورش پیدا نہ کی جائے. لیکن انہوں نے عجیب و غریب سا فیصلہ دیا جس کی وجہ سے تمام پارٹیز ایک پیج پہ جمع ہو گئی. تحریک کا آغاز ہونے والا تھا تو چیف صاحب نے کل یا پرسوں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں مذہبی جماعتوں کے علماء بطور خاص طلب کہ وہ آئیں اور اپنا بیان ریکارڈ کروائیں اور ہماری رہنمائی کریں. اس میں ساجد میر صاحب کی طرف سے ایک وکیل صاحب پیش ہوئے، انہوں نے اپنا بیان جمع کروایا. چونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ صرف علماء کو سنا جائے گا، کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا. انہوں نے اپنی بات پیش کی لیکن ان کی بات کی کوئی ویلیو نہ بن سکی اس اعتبار سے کہ میر صاحب بتاتے خود پیش نہیں ہوئے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس موقف کو خوب کھول کر کے بیان کیا اور میر صاحب کی طرف سے جو موقف بیان کیا گیا تھا اس کی تائید کی. مفتی تقی عثمانی صاحب ترکی میں تھے، ان کے ساتھ ان کیمرہ موبائل کے ذریعہ سے رابطہ کر کے ان کا بیان ریکارڈ کروایا گیا. اس کے بعد جو چیف جسٹس نے فیصلہ دیا تھا، ریمارکس دیے تھے، انہوں نے اس کو قبول کیا اور علماء کی اس بات کو مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اس فیصلہ کو کالعدم قرار دے دیا اور قانون کا حصہ بنانے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیا گیا کہ کسی عدالت میں کبھی بھی
اس فیصلے کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز پہلے نہیں سوچی جا سکتی. آخر آپ اتنی بڑی سیٹ پر ذمہ داری نبھا رہے ہیں, آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے, غور کرنی چاہیے کہ میں کیا فیصلہ دینے جا رہا ہوں, کیا بات کہہ رہا ہوں, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے. یہ ہماری بدقسمتی کہ آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ اٹھتا ہے. جب قوم سڑکوں پر آتی ہے, شورش ہوتی ہے, تحریک چلتی ہے, پھر اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتے تو پھر فیصلے جو ہیں وہ تبدیل کر لیے جاتے ہیں. اور اتنے مسائل اور مصائب ہیں ملک میں, اس قدر جو ہے ملک پاکستان گمبھیر مسائل میں گھرا ہوا ہے, ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. نہ کہ آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا جائے اور بلا وجہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان اور قوم کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے جائیں یا ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ تحریک چلائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا متفقن علیہ عقیدہ ہے, مسلمانوں نے پہلے دن سے اس کے لیے جانیں قربان, جیسا کہ ہم عرض کر چکے. مسلمہ کذاب کے خلاف, اسود انسی کے خلاف, شجاع کے خلاف جن جن لوگوں نے یہ جھوٹا دعویٰ نبوت کیا وہ اپنے انجام کو پہنچے. مرزا قادیانی کے متعلق جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں, چونکہ اس کو انگریز حکومت کی پشپنائی حاصل تھی, اس وجہ سے اس کے خلاف کوئی ایسا اقدام تو نہیں ہوا, لیکن علماء نے اس کا اتنا تعاقب کیا, اتنا اس کا گھیرا تنگ کیا کہ 1907 اپریل کے مہینہ میں اس نے بذات خود ایک اشتہار شائع کیا اور اس نے مباہلہ کا چیلنج دیا فاتح قادیان, شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ, ان کا نام لے کر اس اشتہار کی ہمارے پاس فوٹو موجود ہے الحمدللہ, جو اصل اشتہار قادیانی نے شائع کیا, اور اس کا اصل اشتہار بھی محفوظ ہے لوگوں کے پاس, آن دی ریکارڈ بات ہے یہ. اس نے بذات خود یہ بات لکھی کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں پیٹ کی بیماری سے, دست لگنے سے اس کی موت واقع ہو جائے. شیخ الاسلام ابن ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ نے مرزا قادیانی کے اس چیلنج کو قبول کر لیا. ٹھیک 1 سال بعد مرزا قادیانی انہی علامتوں کے ساتھ اور اسی بیماری کے ساتھ جو اس نے اپنے اشتہار میں ذکر کی تھی اپنے انجام کو پہنچا. لاہور میں وہ اپنے مریدین کے پاس آیا ہوا تھا اور وہاں پر اس کی موت بھی عبرتناک ہوئی. آپ میں سے اکثر لوگ تو اس بات کو نہیں جانتے, پرانے بزرگ اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلے جو بیت الخلاء ہوتی تھی, قضاء حاجت کے لیے جایا جاتا تھا, اس میں 2 خانے ہوتے تھے. ایک خانہ اس کے نیچے وہ کنالیاں پڑی ہوتی تھی اور دوسرا خانہ خالی ہوتا تھا, جس میں وہ کنالیاں پڑی ہوتی تھی اس پر بیٹھ کر کے فضلہ جو ہے وہ اس میں گرتا اور دوسرے خانے پر بیٹھ کر کے استنجا کیا جاتا تھا. تو مرزا قادیانی کو پیٹ کی بیماری ہوئی, اسہال ہو گئے, دست لگ گئے, تو بار بار وہ لیٹرین میں جا رہا تھا. تو اس لیٹرین میں جس میں فضلہ موجود تھا اس میں ہی یہ گر کر کے مر گیا, اپنے انجام کو پہنچ گیا. مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ اس کی موت کے 40 سال بعد تک زندہ رہے. پاکستان بننے کے بعد گجرانوالہ تشریف لائے, وہاں سے پھر وہ سرگودا گئے,
اور سرگودا میں جا کر کے قیام پذیر ہو کر کے 1948 میں ان کی وفات ہوئی، جو اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ مرزا قادیانی مباہلہ کر کے اپنے انجام کو پہنچا اور وہ سچے کی زندگی میں ہی مر گیا۔ مزے کی بات یہ ہوئی کہ قادیانیوں نے ایک پروگرام بنایا کہ مرزا قادیانی کو اس کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا جائے۔ اس کے لیے قادیانیوں نے تمام مسالک اور مذاہب کے اہل علم کو دعوت دی کہ اس پروگرام میں شرکت کریں۔ تمام علماء نے، سب نے انکار کر دیا سوائے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ۔ انہوں نے قادیانیوں کی دعوت کو قبول کر لی۔ ساری دنیا حیران ہے، پریشان ہے کہ مرزا کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ مولانا اس اجلاس میں، سیمینار میں جا کر کے کیا کریں گے؟ ایک کلمہ بھی اگر اس کی تحسین میں، اس کی مدح میں کہہ دیا تو پوری زندگی کی محنت اور کوشش جد و جہد رائے گاں چلی جائے گی۔ لیکن حیران ہے ساری دنیا، اس وقت کے انتظار میں سب۔ جب وہ وقت آیا تو دنیا شیخ الاسلام کو سننے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، امڑ آئی۔ اب سٹیج پر ان کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، نیچے لوگ سننے کے لیے بےتاب ہیں کہ کب مولانا کی باری آتی ہے۔ آخرکار مولانا کی باری آئی، بڑے القابات کے ساتھ مولانا کے حریف کے طور پر نام پکار کر کے سٹیج پر بلایا گیا۔ جب وہ مائک پر تشریف لائے تو مائک پر آنے کے بعد مولانا کا نقشہ ہمارے استاد محترم شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ کھینچتے، وہ کہتے کہ سرخ و سفید رنگ تھا، کشمیری تھے اور کلا کے اوپر پگڑی باندھتے تھے اور ہمیشہ مسکراتے رہے۔ تو مائک پر آئے، آ کر کے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے دو ہی نشان، یہ شعر پڑھا۔ لوگ اب دیکھ رہے ہیں، کچھ دیر بعد پھر کہتے ہیں میرے محبوب کے دو ہی نشان۔ لوگ پھر منتظر ہیں کہ آگے کچھ کہیں۔ وقفے وقفے سے یہ شعر کا پہلا مصرع دہرائے جا رہے ہیں، میرے محبوب کے دو ہی نشان۔ پورا شعر یوں ہے کہ میرے محبوب کے دو ہی نشان ہیں، کمر پتلی سراہی دار گردن۔ اب پہلا مصرع پڑھ رہے ہیں کہ میرے محبوب کے دو ہی نشان ہیں۔ جب دیکھا کہ لوگ بےتاب اور بے چین ہو گئے، اسٹیج سے بھی قادیانی بھی، وہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت آگے کہیے، حضرت آگے کہیے۔ نیچے سے دائیں بائیں سے ہر طرف سے جب صدائیں آنی شروع ہو گئیں تو فرمانے لگے میرے محبوب کے دو ہی نشان ہیں، جھوٹ کہنا اور گالیاں بکنا۔ بس یہ بات کہہ کہ اسٹیج سے نیچے آ گئے، جلسہ ان کا درم برم ہو گیا، ان کے عزائم خاک میں مل گئے۔ آخری وقت میں بھی لوگوں کو انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ مرزا قادیانی جھوٹا بھی تھا اور گالیاں بھی دیتا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بطور خاص بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی قادیانی کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ جائے، آپ نے کسی قادیانی کے ساتھ اس بات پر بحث مباحثہ نہیں کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آخری نبی ہیں، اس پر کیا اس سے بات چیت کر، یا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے۔
مرزا قادیانی کے ماننے والوں کے ساتھ جب بھی آپ نے بات کرنی ہے تو ان کو کہنا ہے کہ بھی آپ یہ ثابت کرو کہ مرزا قادیانی سچا ہے. تم نبی مانتے ہو نا, ثابت کرو کہ یہ سچا ہے. یقین مانیے کہ وہ کبھی اس بات پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس بات کو قبول نہیں کرتے. ہماری بات چیت ہوئی مصطفیٰ پارک میں, آپ کو پتا ہے کہ قادیانی رہتے تھے. اس وقت میں دوسرے سال میں مدرسہ دارالحدیث میں پڑھتا تھا. تو جب ہماری بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کرنی ہے, کوئی زندہ یا فوت ہو چکا. ہم نے کہا یہ تو ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا ہی نہیں. ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا یہ ہے کہ مرزا قادیانی کذاب ہے, دجال ہے, جھوٹا ہے, بے ایمان ہے, مرتد ہے, کافر ہے. آپ ثابت کرو کہ یہ سچا ہے. ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے, بے ایمان ہے. پون گھنٹہ گفتگو کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا کوئی داؤ پیش نہیں چل رہا تو وہ مرزا قادیانی کی صداقت پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, بلکہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک موقع دو تو ہم انشاءاللہ پھر بات کریں گے. تو بات کو ختم کر دیا. اس کے بعد پیغام بھیجا گیا, کبھی انہوں نے اس بات کو قبول نہیں. دوسری بات, مرزا قادیانی یہ کوئی اچھا انسان بھی نہیں تھا. یہ ہوتا ہے نا کہ چلو کوئی آدمی انسان ہو, اس کے اندر انسانیت بھی موجود نہیں تھی. یہ کوئی اچھا انسان بھی نہیں تھا. اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو. محمدی بیگم جس پر یہ عاشق ہوا, اس کا رشتہ مانگتا رہا, اور اس قدر گیا گزرا انسان تھا کہ ایسی باتیں بیان کرتے ہوئے شرم آتی جو اس نے کتابوں میں لکھی کہ ایک انسان ایسی بات نہیں لکھ سکتا جس کے اندر انسانیت موجود. ایسی باتیں اس کے متعلق لکھی سے جتنے دعوے کیے وہ سب جھوٹ ثابت ہوئے. اور بتاتے خود اس بات کے قادیانی معترف ہیں کہ یہ مالی خولیہ کا بھی مریض تھا. حالت ظاہر اس کی یہ تھی کہ ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا اور ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے, اور اسے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ بھی میں نے گڑ کے ساتھ بھی جو ہے استنجا کر لیا, پھر اسے کھا بھی لیتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بھی نہیں تھا. اگر آپ ان سے اس موضوع پہ بات کریں کہ آپ ثابت کریں کہ مرزا قادیانی ایک اچھا انسان تھا, نبوت, رسالت, سچا ہونا, یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. صرف اس بات پہ وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ اسے ایک اچھا انسان ثابت نہیں کر سکتے. وہ اچھا انسان کیسے ثابت ہوگا؟ وہ کبھی ثابت نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے, اس لیے کہ جو شخص جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ شخص کبھی بھی اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا. انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے اندر عدل و انصاف موجود ہے. انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے اندر خیر خواہی کی باتیں ہوں, اچھی فطرت کا مالک ہو, گندی اور بری فطرت کا مالک نہ ہو. یہ ایک انسان ہونے کے ناطے سے لازم اور ضروری ہے, بھلے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, وہ ہندو ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, اچھا آدمی انسانیت کے ناطے سے اس کے اندر انسانیت کے اوصاف ہوتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیروکار کیسے اندھے ہوتے ہیں. عربی کی ضرب المثل ہے, حبو کا شیء یومی و یوسف. کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. نہ تو وہ اس کے خلاف دیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے, نہ اس کے خلاف سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. یعنی وہ حق کو دیکھنے کے لیے
اور حق بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اس حد تک انسان گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں راہ ہدایت پر رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے استقامت نصیب کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھے، جو دعائیں آپ مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا، اور غنا کا، تمنگری کا سوال کرتا ہوں۔ یہ چیزیں میں تجھ سے مانگتا ہوں، یہ چیزیں مجھے عطا فرما۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا خاصہ یہ بیان کیا قرآن نے، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام سنگ میل ہیں، لیکن امت کو سبق دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی دعا مانگا کرے، اللہ سے تقوی کا سوال کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاک دامنی کا سوال کیا کرو۔ کسی بھی وقت کوئی انسان وہ بہک سکتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ایسی حرکت اور غلطی کر کے اپنی ساری زندگی کی محنت اور کوشش جو ہے اسے ضائع کر سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنا النفس، اور غنی انسان مال سے نہیں ہوتا۔ کتنے مالدار لوگ ہیں جو انتہا درجے کے بخیل ہیں، کتنے مالدار لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں، جمع کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ فرمایا الغنا غنا النفس، غنی ہونا دل کا غنی ہونا۔ تو لہذا یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم فرما، اور ہمیں تقوی نصیب فرما، اور ہمیں پاک دامنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دل کا غنی بنا دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔